بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان۔ یہ باب اس بارے میں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یا تو بابوں کو تنوین کے ساتھ پڑھیں بابوں، تو یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی ھذا بابوں، اور یہ باب کو مضاف بنائیں تو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبتدا من الایمان ای ثابت من الایمان خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر کے مضاف الیہ بنے گا باب کا، اور مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا محذوف کی، یعنی اگر مضاف پڑھیں گے تو پڑھیں گے بابو، لیکن حب نہیں پڑھیں گے، مضاف ہوگا تب بھی حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، اور من الایمان خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہے بابو کی۔ اچھا، اس باب کی ابھی میں تشریح کرتا ہوں، پہلے آپ متن حدیث دیکھیے۔ حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد زا پر کسرہ عن العارج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ ابو الیمان ان کا ذکر پہلے گزر گیا کہ ابو الیمان نافع ابن حکم ہے، شعیب کا ذکر بھی پہلے گزر گیا، شعیب ابن ابی حمزہ۔ ابو الزناد ان کا نام ہے عبداللہ ابن ذکوان مدنی قرشی۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ ابو الزناد کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ یہ تابعی اصاغر تابعین میں سے ہیں ابو الزناد، ان سے تابعین کی ایک جماعت نے حدیثوں کی روایت کی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو عراق کے خراج کے وصول کرنے کا والی مقرر کیا تھا۔ ان کا انتقال 150 ہجری میں ہوا۔ 66 سال کی عمر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اصح الاسانید
امام بخاری نے یہ بیان کی ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ. ان کے شیخ ہیں اعرج، ان کا نام ہے ابو عبد الرحمن بن ہرمز. یہ بھی تابعی ہیں، مدنی ہیں، قرشی ہیں. ان سے روایت کرنے والوں میں امام زہری ہیں، یحییٰ انصاری ہیں، یحییٰ ابن کثیر ہیں. ان کا وصال 117 ہجری میں اسکندریہ میں ہوا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ. یہ واو قسمیہ ہے. الذی صفت ہے، موصوف محذوف ہے، یعنی واللہ الذی نفسی بیدہ. تو اس میں جلالت موصوف بنے گا اور الذی اس میں موصول. نفسی بیدہ یہ صلہ ہے. موصول صلے سے مل کر یہ صفت، موصول صلے سے مل کر مبتدا، اور لا یؤمن احدکم یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر صفت، اس میں جلالت موصوف کی. الذی اس میں موصول، نفسی بیدہ یہ صلہ، موصول صلے سے مل کر صفت ہے اللہ، اس میں جلالت موصوف کی. موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ آخری یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. بیدی میں ہا کا مرجع، اس میں جلالت الذی، اور الذی کا موصوف معذوف ہے، اس میں جلالت. تو اس میں ید سے مراد بیدی سے بید اللہ، اللہ کا ید. حالانکہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہاتھ سے پاک ہے. تو اس تعلق سے ہمارے علماء کی دو جماعتیں ہیں، ایک ہے مفوضہ، ایک جماعت مؤولہ. مفوضہ ید پر ہمارا ایمان ہے کہ ید اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے، لیکن ید سے مراد کیا ہے یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. یعنی یہ یقین بھی رہے گا کہ ید اللہ کے لیے ثابت ہے، اور ساتھ میں اس بات کا بھی یقین رکھیں گے کہ ید جو ہمارا ہے ایسا ید اللہ کے لیے نہیں ہے. پھر ید سے کیا مراد ہے یہ اللہ رب العزت جل جلالہ جانتا ہے.
یا اس کے بتائے سے اس کے حبیب کریم علیہ السلام جانتے ہیں۔ دوسری جماعتیں معطلہ جو ایسے مقامات میں تعویل کرتی ہے جیسے ید سے مراد قدرت، تو والذی نفسی بیدہ سے مراد والذی نفسی بقدرتہ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احبا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور یہ منصوب ہے اس لیے کہ یہ اکونا کی خبر ہے، اور اس کا مفضل الیہ ہے من والدہ و ولدہ، اور بیچ میں الیہ کے ذریعے فصل ہے، مگر یہ فصل بالاجنبی نہیں ہے بلکہ یہ فصل جار اور مجرور کے ذریعے ہے، اور جار مجرور ظرف میں وہ وسعت ہوتی ہے جو خیر میں نہیں ہوتی، پڑھا ہے آپ نے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات الہی کی کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، قسم اس ذات کی کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ قسم کس بات پر؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان اسی وقت معتبر ہوگا جب کہ تمہارے نزدیک میں ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ والد اور ولد کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، مراد ہے ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہونا، اور والد اور ولد کا ذکر ہی کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے یا اپنے والدین سے ہوتی ہے۔ والد سے مراد ذو ولد، اس اعتبار سے لفظ والد میں ماں بھی شامل ہے، باپ اور ماں دونوں کو شامل ہے لفظ والد، اس لیے کہ والد سے مراد ذو ولد، اور ذو ولد باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے۔ جیسے ولد سے مراد بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں۔ اب رہا یہ معاملہ ہے کہ اس حدیث میں لفظ والد کو پہلے ذکر کیا ہے، تو والد کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہر ایک کے لیے ولد ہونا لازم نہیں ہے، کتنے ہیں جو لا ولد ہیں، مگر ہر ایک کے لیے والد ہونا ضروری ہے، اس لیے والد کو مقدم کیا۔ یا زیادہ معزز والد ہے ولد کے مقابل، اس لیے والد کو مقدم کیا، مگر نسائی شریف کی حدیث میں من ولدہ و والدہ، ولد کا ذکر پہلے ہے اور والد کا ذکر بعد میں ہے، تو اس لیے کہ چونکہ شفقت اور محبت والد کے مقابل ولد سے زیادہ ہوتی ہے۔
محبت کا معنی ہے میلان القلب، اور یہ میلان قلب کبھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ حواس سے ظاہرہ کو لذت حاصل ہوتی ہے، جیسے حسن صورت کی طرف میلان قلب استلذاذ بالبصر کی وجہ سے ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ عقل کے ذریعے استلذاذ ہوتا ہے، حصول لذت ہوتا ہے، حواس کے ذریعے نہیں بلکہ عقل کے ذریعے۔ جیسے کہ علماء صلحاء کی طرف میلان قلب، اگرچہ وہ ہمارے زمانے سے پہلے گزر گئے ہوں، تو ان کی طرف میلان قلب یہ بالبصر نہیں ہے بلکہ بالعقل ہے۔ عقل لذت محسوس کرتی ہے ان کی مقدس ذات کی طرف، اور کبھی میلان قلب دوسرے کے احسان یا دوسرے کے مشکل وقت میں کام آنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کبھی میلان قلب استلذاذ بالحواس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی میلان قلب استلذاذ عقل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی میلان عقل اس کے احسان اور دفع مضرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب آپ نبی کریم علیہ السلام میں یہ تینوں وجہ محبت دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کا حسن و جمال اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے حسن جمال کا یہ عالم کہ حسن یوسف بھی آپ کے مقابل کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا رخ زیبا چاند کے ٹکڑے سے بھی زیادہ افضل اور حسین و جمیل تھا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، اس ملیح دل آرا پہ لاکھوں سلام۔ تو حسن صورت بھی نبی کریم علیہ السلام کیسا کہ آپ سے زیادہ خوبصورت یا آپ کی طرح خوبصورت بچہ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ ولا احسن منک لم تلد النساء۔ اور استلذاذ بالعقل کا معاملہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جن فضلات و کمالات بے نہایت سے نوازا، وہ کمالات اور فضائل کسی دوسری ذات میں جمع ہو جائیں یہ ممکن ہی نہیں۔ تو اس نے صورت بھی لاجواب، فضائل و کمال بھی لاجواب۔ اب رہا یہ کہ تیسری وجہ محبت، احسان اور دفع مضرت، تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے
تمام کائنات کو صراط مستقیم پر قائم کرنے کا اجالا بکھیرا، مخلوق کا رشتہ خالق سے مضبوط کیا، ایمان کی دولت دے کر جہنم سے بچایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کی راہ دکھا کر ساری امتوں میں افضل بنا دیا۔ تو اگر تیسرا والا جو سبب حسن ہے وہ دیکھا جائے، احسان اور دفع مضرت، تو یہ بھی نبی کریم کے ذات میں بدرجہ اتم اس طور پر موجود ہیں کہ کسی کی دوسری ذات میں ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اگر والدین خوبصورت بھی ہوں، فضائل و کمالات کے جامع بھی ہوں، احسان کرنے اور دفع مضرت کا ان میں جذبہ بھی پایا جائے، تو اگر یہ تینوں حسن والدین میں جمع بھی ہو جائے اور اولاد میں جمع بھی ہو جائے، تو اس کے کروڑویں حصے کو نہیں پہنچ سکتے جو کہ وجہ محبت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں موجود ہے۔ لا محالہ سب سے زیادہ محبت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوگی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت تو محبت یہ ہے کہ آپ کے دین کی مدد کی جائے، آپ کی شریعت پر اگر کوئی حملہ آور ہو تو اس کو دور کیا جائے، اور یہ تمنا کی جائے کہ کاش ہم بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات ظاہری میں ہوتے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے، اور اپنی ذات اور اپنے مال اور اپنی جان و جہان کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر قربان کرنے کا جذبہ رکھا جائے۔ تو لا محالہ یہ محبت ساری کائنات میں سب سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہو، یہ محبت اصل ایمان ہے۔ اگر یہ محبت اختیاری سب سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نہ ہو تو انسان کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان میں سے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی میرے نزدیک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ محبوب نہیں تھا، اور میرے نزدیک کوئی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ جلیل القدر نہیں تھا، مگر پھر بھی میں آنکھ بھر کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور کو نہیں دیکھ پاتا۔ نبی کریم کے چہرے انور کی نور کی تابش اور کرنوں کی وجہ سے اور آپ کی مقام اجلال کی وجہ سے۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يكون احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ، تو حضرت عمر ابن خطاب
رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، سرکار آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اس کے کہ میری جان مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہے۔ قال فقال ومن نفسک یا عمر، اے عمر تمہاری ذات سے بھی میں زیادہ تمہیں محبوب ہونا چاہیے۔ فقال ومن نفسی، تو کہا یا رسول اللہ آپ مجھ پر میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ فقال الآن یا عمر، تو آپ نے عرض کی عمر اب بات ہوئی، اب یہ بات ہوئی کہ تم نے اب یہ کہا کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ محبوب ہے۔ اور محبت کا تقاضا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔ اور فرمایا میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ اب اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہو گیا کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اگر جذبہ جانثاری اور محبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں ہے تو وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اب رہا ایک یہ معاملہ کہ سرکار نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ونفسہ، نہیں فرمایا کہ میں وہ مومن اس وقت ہوگا جب کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں، یہ ذکر نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں والد اور ولد۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کبھی انسان اپنے بیٹے یا اپنی باپ کی یا اپنی ماں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان پر خطرہ مول لے لیتا ہے، اور کبھی اپنے بیٹے یا اپنے والد کو بچانے کی کوشش میں خود اپنی جان بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ جیسے دیکھا کہ میرا بچہ پانی میں ڈوبنے والا ہے، پانی میں غوطہ لگایا محبت میں اور خود بھی ڈوب گیا۔ یہ دیکھا کہ اپنے بچے کو کوئی بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہے اور اب اپنے بچے کو بچانے کے لیے خود بھی کرنٹ کی زد میں آ گیا۔ تو کبھی ولد یہ والد زیادہ معزز ہو جاتے ہیں اس کو اس کی جان سے بھی زیادہ۔ اس لیے جب ولد اور والد سے زیادہ محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے تو لا محالہ اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں گے۔ اب صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان کا عمل دیکھیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں اپنی کو سانپ سے ڈسوا لیا، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل واقع نہیں ہونے دیا۔ مقام صحابہ میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز عصر کو قربان کر دیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کے حرم میں کوئی خلل واقع نہیں ہونے دیا۔ اب
یہ حدیث ابو ہریرہ سے ہے، اس کے بعد والی حدیث حضرت انس سے ہے، اس میں خالی اتنا اضافہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ اس میں اور زیادہ ذکر ہے والناس اجمعین، تو یہ تعمیم بعد تخصیص ہے۔ اور ابو ہریرہ کی روایت میں لا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ تک ہے، وہاں پر والناس اجمعین کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ مستلزم اس کو ہے، اس لیے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت والد اور ولد کی محبت سے زیادہ ہوگی تو لا محالہ سارے لوگوں سے زیادہ ہوگی، اور سارے لوگ ہی مراد نہیں ہیں، مراد ہے ساری کائنات سے۔ اب آپ اگلا باب دیکھیے، باب حلاوت الایمان، ایمان کی چاشنی۔ اصل میں ایمان کو تشبیہ دی گئی ہے شہد سے، اور شہد کا جو لازم ہے حلاوت، اس حلاوت کو ثابت کیا گیا ہے ایمان کے لیے۔ تو آپ نے پڑھا ہے کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ نفس میں تشبیہ دینا، نفس میں، اور صرف مشبہ کا ذکر کرنا، یہ استعارہ بالکنایہ ہوتا ہے، اور مشبہ بھی جو یہاں پر اصل ہے، اس مشبہ بھی کے لازم کو مشبہ کے لیے ثابت کرنا، یہ استعارہ تخیلیہ ہوتا ہے۔ تو ایمان کے لیے حلاوت کو ثابت کرنا یہ بطریق استعارہ تخیلیہ ہے۔ اب آپ اس حدیث کی تشریح سنیے۔ اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تین خصلتیں ایسی ہیں کہ یہ تین خصلتیں جن میں پائی جائیں وہ حلاوت ایمان کو پالیں گے۔ اللہ اکبر۔ حلاوت ایمان کو پائے جانے سے مراد یہ ہے کہ یہ تین خصلتیں جن میں ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی اور مٹھاس کو پالیں گے، کہ پھر ان کے لیے احکام اسلام پر عمل کرنا شاق نہیں گزرے گا، بلکہ احکام اسلام پر عمل کرنے میں ان کو ایک چاشنی اور ایک مٹھاس محسوس ہوگی۔ اور وہ تین باتیں کون ہیں؟ تو فرمایا پہلی بات تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اس کے دل میں ساری کائنات سے سب سے زیادہ محبوب ہو، یہ پہلا امر ہے۔ دوسرا امر یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے محبت کرے، کسی اور غرض کے لیے نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کفر میں لوٹنے کو ایسا ہی ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ تینوں چیزیں مرتب ہیں۔ مثلا ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک انسان وہ ہوگا کہ جس کے دل میں
ساری کائنات سے سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہوگی۔ تو اب اگر وہ کائنات میں کسی سے محبت کرے گا تو اللہ کی رضا ہی کے لیے کرے گا، اور جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ ہے اور جس سے محبت ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، تب وہ کفر میں لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے گا جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ کفر کی سزا نار جہنم ہے۔ تو کفر اختیار کرنا یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ اپنے کو آگ میں ڈالے جانے کو پسند کر لینا ہے۔ اب جب یہ تینوں چیزیں اور تینوں صفتیں کسی انسان میں حاصل ہو جائیں گی تو وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے، جس سے محبت ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ کفر میں لوٹنے کو آگ میں ڈالا جانا سمجھتا ہے۔ جب اس منزل پر پہنچ جائے گا تو اسے نماز پڑھنے میں بھی لذت حاصل ہوگی، روزہ رکھنے میں لذت حاصل ہوگی، زکوٰۃ کے ادا کرنے میں لذت حاصل ہوگی، حج کرنے میں لذت حاصل ہوگی، سچ بولنے میں لذت حاصل ہوگی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں لذت حاصل ہوگی۔ یہ تین صفتیں جس میں پالی جائیں گی اور وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پالے گا، یعنی اب اس کے بعد اس شریعت اسلامیہ کے جس بھی حکم پر عمل کرے گا اس میں اس کو لذت ملے گی۔ ابو قلابہ کی روایت سنیے، فرماتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ ثلاث یہ مبتدا ہے، اب رہا یہ تو نکرہ ہے، تو اس کا جواب یہ کہ یہاں پر تنوین مضاف الیہ کے عوض کی ہے، ثلاث خصال، تو اب اس میں اضافت کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو جائے گی، اور یا اس کا موصوف محذوف ہے، یعنی خصال ثلاث، تو اب اس میں تخصیص بالصفت ہے کہ چونکہ یہ صفت بن رہا ہے، اس کا موصوف محذوف ہے، وہ کیا خصال ہے۔ ایک تیسری وجہ اور بھی ہے مگر آپ ابھی سردست یہی دو وجہ ذہن نشین کر لیں، اس نکرہ کے مبتدا واقع ہونے کی تصحیح کی۔ ثلاث من کننا فی، کننا یہ کانا یکونوں سے کننا، تو یہ اور کانا تامہ ہے، یہ کننا فی، فی یہ من ہے، من فی ہی میں ہا کا مرج ثلاث، اور من شرطیہ ہے یہ، اور وجد حلاوت الایمان یہ اس کی جزا ہے۔ فرماتے ہیں تین خصلتیں وہ ہیں کہ جس انسان میں پالی جائیں تو وہ وجد حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت کو پالے گا، ایمان کی چاشنی کو پالے گا، وجد حلاوت الایمان۔ من کننا فی آتا ظرفیت کے لیے، تو معنی یہ کہ تین خصلتیں جس میں مستقر اور ثابت ہو جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی کو پالے گا۔ پہلی خصلت ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ و رسولہ یکونوں کا
اسم ہے اور احبا یہ خبر ہے. تو اب ہونا چاہیے تھا احبا الف کے ساتھ، اس لیے کہ اسم تثنیہ ہے. تو اسم کے تثنیہ ہونے کے باوجود خبر کو احبا لانا اس وجہ سے ہے کہ آپ نے پڑھا کہ اس میں تفضیل کا استعمال جب من کے ساتھ ہو تو ہمیشہ مفرد مذکر استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر احبا ممن سوا ہوا ہے، من ما سوا ہوا استعمال. احبا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، من کے ساتھ استعمال ہے، اس لیے یہ مفرد مذکر کے ساتھ مستعمل ہے. اور سوا ہما میں ہما کا مرجع اللہ اور اس کے رسول ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایک ضمیر میں اللہ اس کے رسول کو جمع کرنا یہ جائز ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاثن، تین خصلتیں وہ ہیں کہ جس انسان میں یہ تین خصلتیں پائی جائیں گی وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی چاشنی کو پالے گا. پہلی ان یکون اللہ یعنی احدھا، ان تین خصلتوں میں سے پہلی خصلت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہوں ما سوا سے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور دوسری خصلت یہ ہے کہ وہ کسی انسان سے محبت نہ کرے مگر اگر کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے. اور تیسری خصلت یہ ہے ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ وہ کفر میں لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. یعنی اس کے لیے کفر نہایت مبغوض اور ناپسندیدہ ہو، ایسا ناپسندیدہ کہ وہ اس میں لوٹنا اتنا زیادہ ناپسند کرتا ہے جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. یعنی اس کے دل و دماغ میں رگ و پا میں ایمان بس چکا ہو اور اس کے لیے کفر مثل آگ کے انگارے کے ہو، کہ جیسے آگ کے انگارے کو انسان نہایت ناپسند کرتا ہے ایسی وہ کفر کو بھی نہایت. اگلا باب دیکھیں، باب علامت الایمان حب الانصار. انصار یا تو ناصر کی جمع ہے یا نصیر کی جمع ہے. انصار کا معنی مددگار ہے، اور مدینہ طیبہ کے اوس و خزرج اور اوس و خزرج کی اولاد اور ان کے خلفاء اور ان کے موالی کو انصار کہتے ہیں. اوس و خزرج یہ دونوں بھائی تھے، ان کے باپ کا نام حارثہ تھا. تو اوس و خزرج کی جو اولاد مدینہ طیبہ میں رہتی ہے یا ان کے جو حلیف ہیں یا ان کے جو موالی ہیں ان سب کو انصار کہا جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا نام انصار رکھا. قرآن کریم نے فرمایا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ واجر کریم. یہ انصار کی مدح میں ہے. والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہ بالیقین مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کریم ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ انصار کے بلاوے پر پہنچے، اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے
مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت شروع کر دی، اور مدینہ طیبہ میں مہاجرین صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی آمد زیادہ ہو گئی۔ تو اب ان صحابہ کرام کو سہارا دینے والے کون تھے؟ مدینہ طیبہ میں یہی اوس و خزرج کی اولاد، ان کے موالی، ان کے خلفاء تھے، جنہوں نے مہاجر صحابہ کرام کی وہ ضیافت اور مہمان نوازی کی کہ تاریخ انسانیت میں ایسی ضیافت اور مہمان نوازی کی مثال نہیں ملتی۔ اگر کسی کے پاس 2 باغ تھے تو ایک باغ اپنے مہاجر صحابی کو دے دیا کہ اس باغ کی دیکھ ریکھ کرو اور اس کے پھلوں سے فائدہ حاصل کرو۔ اگر کسی کی کئی بیویاں تھیں تو ان میں سے ایک کو طلاق دے کر مہاجر صحابی کے نکاح میں دے دیا۔ اب اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ سارا عرب کے قبیلے اور قریش کا دبدبہ تو سارے عرب پر تھا، سارا عرب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مخالف تھا اور مسلمانوں کے مخالف تھے، مگر انصار نے ایسے ناسازگار ماحول میں صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو پناہ دی اور سارے عرب کی مخالفت مول لے لی۔ اب ایسے معزز انصار صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، جنہوں نے ایمان اور نبی کریم کی عظمت کی خاطر سارے عرب سے مخالفت مول لی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ ایمان کی نشانی انصار سے محبت ہے اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض ہے، یعنی انصار سے محبت ہر مومن ضرور کرے گا اور انصار سے بغض وہی رکھے گا کہ جو کہ منافق ہو، کہ بظاہر تو کلمہ طیبہ پڑھتا ہو لیکن اس کے دل میں ہے نا کفر مخفی ہو، تو وہی انصار سے بغض رکھے گا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ آیت الایمان مبتدا ہے، حب الانصار یہ خبر ہے، اور دونوں معرفہ ہیں، اور مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں تو مفید حصر ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی علامت صرف انصار کی محبت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایمان کی علامت نہیں ہے، حالانکہ ایمان کی علامتیں تو بے شمار ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ حصر ادعائی ہے، انصار کی عظمت شان کا اظہار مقصود ہے، حصر ادعائی میں حقیقتاً حصر نہیں ہوتا ہے۔ آیت الایمانی حب الانصار، ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اگر کسی کو انصار سے محبت نہیں ہے تو کیا وہ مومن نہیں رہے گا؟ تو جواب یہ کہ ایمان کامل کی علامت انصار کی محبت ہے، اور یا مراد یہ ہے کہ انصار اس اعتبار سے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، دین کی مدد کی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے والے
انصار سے محبت نہ کرنا اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی کریم کی مدد کی ہے، تو تب تو یہ اس کا ایمان نہیں رہے گا، بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کہ ان سے اس وجہ سے محبت نہیں کرتا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی ہے۔ تو اس اعتبار سے تو پھر بلا شبہ یہ اصل ایمان کی علامت ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا وآیۃ النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی علامت انصار سے بغض ہے۔ اب یہاں پر پھر وہی بات آئے گی کہ معاذ اللہ، کیا انصار سے اگر کوئی محبت نہیں رکھتا، اگر کسی وجہ سے ان سے بغض پیدا ہو گیا تو کیا وہ منافق ہو جائے گا؟ تو پہلا جواب تو یہ کہ علامت کے نہ پائے جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جس کی علامت ہے وہ پایا جائے، یہ لازم نہیں ہے۔ اور نہ علامت کے انتفاع سے یہ لازم آتا ہے کہ جس کی علامت ہے وہ منتفی ہو جائے۔ اور یا مراد یہ کہ انصار سے اس وجہ سے بغض رکھنا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے والے تھے، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، اس وجہ سے جو ہے وہ بغض بلا شبہ نفاق کی علامت ہے۔ نفاق اسی سے نفاق یہ بولتے ہیں گوہ کے اس سوراخ کو جو کہ گوہ سوراخ کر کے اس کو چھپا دیتی ہے اور اپنے نکلنے کے لیے دوسرا راستہ بنا لیتی ہے، تو اسے بولتے ہیں نافقہ۔ اسی سے نفاق ہے۔ نفاق میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کفر چھپایا جاتا ہے، ایمان کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے کہ گوہ کا سوراخ، جو گوہ ایک سوراخ کو چھپا کر دوسرا سوراخ اپنے نکلنے کا بنا لیتی ہے۔ اور شریعت میں منافق کا معنی ہے کہ دل ایمان کو چھپانا، کفر کو چھپانا اور ایمان کو ظاہر کر دینا۔ فرماتے ہیں باب علامت الایمان حب الانصار۔ عبداللہ ابن جبر روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک کو سنا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے، وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض ہے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ اب آپ اس صفحے میں جو دوسری حدیث پاک ہے اس کی سند دیکھیے۔ حدثنا یعقوب ابن ابراہیم، ان کو ابو یوسف بھی کہتے ہیں، انہوں نے حضرت سفیان ابن عیینہ، یحییٰ قطان، یحییٰ ابن کثیر سے روایت کی ہے، اور ان سے روایت ابو زرعہ، ابو حاتم اور ایک جماعت نے کی ہے۔ ان کا وصال 252 ہجری میں ہوا، اور ان کے شیخ ہیں ابن علیہ۔ ان کی میں تشریح کر دوں، ابن علیہ کا نام ہے اسماعیل، اور ابن علیہ ان کے والد کا نام نہیں ہے بلکہ ان کی والدہ کا نام ہے علیہ، ان کے والد کا نام ابراہیم ہے۔ ان کا وصال سن 194 ہجری میں بغداد شریف میں ہوا۔ آپ اتنا یہ سبق ذہن نشین کر لینا اور اس کو قاعدے سے مطالعہ کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔